آداب دوستو، آج کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ آج کا میرا یہ ویلاگ بنام ہے، یہ ایک سرکاری چٹھی سمجھیے، یہ سرکار کے نام ایک چٹھی سمجھیے۔ میں آغاز کرتا ہوں بنام محمد زرغام احسان خان صاحب، ایم ڈی اینڈ پریزیڈنٹ نیسپاک، ندیم اشرف صاحب ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ صاحب، محبت داؤد رانا ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ صاحب، احمد سعید وائس پریزیڈنٹ صاحب، احسان انور، دانش رضا، محمد فاروق صاحبان، آپ وائس پریزیڈنٹس ہیں۔ میں آپ کے نوٹس میں انتہائی اہم معاملہ لانا چاہ رہا ہوں جو کہ پورے ادارے کی اور پاکستان کی بدنامی کا سبب بننے والا ہے۔ میرے منہ میں خاک، اور اس کا سبب صرف اور صرف ایک راشی افسر اور ایک کرپٹ آدمی ہے۔ میں یہاں آپ کے نوٹس میں جو چیزیں لا رہا ہوں وہ ذرائع نے کنفرم کی ہیں، مبینہ طور پر وہ چیزیں کنفرم ہے۔ ان دنوں پارک روڈ وکلاء کالونی، جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سینئر وکلاء کا اور سرکاری ملازمین کے لیے FGHA کا رہائشی منصوبہ ہے، اس میں پچھلے دنوں سسپینڈڈ پی ڈی شیخ غلام فرید نے مبینہ طور پر کرپٹ دی انجینئر کنسلٹنٹ مختار ارشد کے منظوری کے ساتھ، جو کنسلٹنٹ نیسپاک ہیں، اور منظوری اور ملی بھگت کے ساتھ 1 ارب سے زائد کا بل جو ہے وہ ادارے کو بھجوایا، جس میں معمولی ڈیولپمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ شو کیے گئے۔ وہ معمولی ڈیولپمنٹ کے 22,000 مٹی کے ڈمپر جو پارک روڈ سے اٹھا کر 60 کلومیٹر باہر نیو سٹی گجر خان میں پھینکے گئے، اور ان کا بل 1 ارب روپیہ بنا دیا گیا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے FGHA کے ایماندار DF کاشف کا، جس نے اس سارے معاملے کو باریک بینی سے دیکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اور اس نے پھر انکوائری مارک کر کے جو ہے وہ FIA کو بھی بھیج دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس سنگین واردات میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کنسلٹنٹ دی انجینئر عزت مآب جناب مختار ارشد چودھری نے کروڑوں روپے کا کمیشن حاصل کرنا تھا، جو کہ انکوائری کھل گئی، اس وجہ سے نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری سطح پہ اگر دیکھیں تو اس میں شیخ غلام فرید بھاگ رہا ہے۔ یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ کنفرم کر دوں کہ مبینہ طور پر یہ واضح ہے کہ شیخ غلام فرید اس وقت G13 میں اپنے G13-4 میں اپنے گھر میں ہی موجود ہے، اور اس نے اپنے موبائل وغیرہ آف کیے ہوئے ہیں۔ شو یہ کر رہا ہے وہ ملتان میں ہے، کہیں اور ہے، جبکہ وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ وہ اسی شہر میں ہے، حکام کو چکمہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے مسلسل، انکوائری کے سامنے پیش نہیں ہو رہا، اور وہ اور مختار ارشد ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ اس حوالے سے FGHA اور وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے متعلقہ حکام نے MD نیسپاک زرغام خان صاحب کو مختار ارشد صاحب کی جو کرتوتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی لکھا ہے۔ اس سے قبل پاک روڈ کی پہلی IPC میں بھی PD کے ساتھ ملی، اور اس وقت بھی PD یہی شیخ غلام فرید تھے، جن کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہوئے مختار ارشد صاحب نے 10 کروڑ سے زائد کی مبینہ طور پر دہاڑی لگائی تھی، 10 کروڑ کے آس پاس، اور اس میں کنٹریکٹر کی سہولت کاری کی اور باقاعدہ حصہ بقدر جسہ وصول کیا۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ نیسپاک ایک انتہائی اہم اور ذمہ دار ادارہ ہے، پاکستان کے ان اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو اس ملک کی بیک بون کہلاتے ہیں۔ اس ادارے میں مختار ارشد جیسا کرول اینڈ ڈول فیس کی موجودگی جو ہے، کیا وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہے؟ ہم روتے پٹتے ہیں جناب کہ IMF کے قرضے چڑھ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ادھر یہ لوگ جو چھرے لے کر، تلواریں لے کر اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، ناپ رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں، کیا ان کو پوچھنے والا کوئی ہے؟ کیا ان کا احتساب کرنے والا کوئی ہے؟ میں MD صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ پلیز اس سارے معاملے کا نوٹس لیں اور قوم کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لوٹائیں۔ میں DG نیب سے گزارش کروں گا کہ اس سارے معاملے کا نوٹس لیں، اور مختار ارشد صاحب نے اور شیخ غلام فرید نے جو قوم کی اور سرکاری ملازمین کی اور سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء کی جو دولت لوٹی ہے اسے واپس لوٹائیں۔ اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ احتساب کا عمل جلد از جلد یقینی بنایا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔